السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، سرزمین گجرات کی اپنی ایک خاص تاریخ ہے جو اس کو ایک ممتاز حیثیت دیتی ہے۔ اگر ہم گجرات کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرزمین گجرات ہر لحاظ سے اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہندوازم اور گجرات کے بارے میں۔ دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیانی علاقے میں آباد یہ خطہ جب سے انسان اس دنیا میں موجود ہے اس وقت سے آباد چلا آ رہا ہے، جس کے شواہد موجود ہیں۔ اس ٹاپک میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہندو ہسٹری میں گجرات کا کیا سٹیٹس ہے۔ ہندو تاریخ کی مشہور کتاب راج ترنگنی، مصنف پنڈت کلہن اور اس کے علاوہ ایک اہم کتاب منگل سروپ میں بھی گجرات کا ذکر موجود ہے۔ ہندو تاریخ کے مطابق گجرات کے علاقے کو سورج بنسی خاندان کے ایک عظیم رہنما راجہ بھرت نے آباد کیا اور اس کا نام چندر بھاگا رکھا۔ آریہ قوم کی صحیح روایات کے مطابق راجہ بھرت اوتار رام چندر جی مہاراج کا سگا بھائی تھا۔ اسی دور کے قریب گجرات کے علاقے میں ہی ہندوؤں کی سب سے قدیم، مفید اور مقدس کتاب رگ وید کو تصنیف کیا گیا۔ رگ وید ایک ہندو شاکل شاکا کی تصنیف ہے۔ تحقیقات سے بات ثابت ہے کہ شاکل شاکا کا مسکن گجرات شہر اور کنجا شہر کا کوئی درمیانی علاقہ تھا۔ اس دور میں گجرات کا علاقہ ہندوؤں کا ایک مقدس علاقہ کہلاتا تھا۔ راجہ بھرت کے بعد جب یہ شہر مختلف مسائل کا شکار ہو کر ختم ہوا تو اسے راجہ جے دھرت نے آباد کیا، جو شری کرشن جی مہاراج کی نسل سے تھا۔ جے دھرت کے بعد ایک سیلاب کی وجہ سے یہ شہر برباد ہوا تو کافی عرصے بعد راجہ پول چند والی کنوج کے پوتے بچن پال نے اس شہر کو آباد کیا اور اس شہر کا نام ادے نگری رکھا۔ سنسکرت میں ادے نگری کے معنی سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ عظیم راجہ پورس اسی راجہ بچن پال کی اولاد میں سے تھا جو اس مردم خیز خطے کا حکمران رہا۔ اس کے کچھ زمانے بعد ایک مشہور ہندو راجہ چندر گپت المعروف کلا چند نے ادے نگری کی بربادی کے بعد مشرق کی طرف ایک شہر کلا چور آباد کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دریائے چناب اور دریائے جہلم کے اس درمیانی علاقے میں بڑے بڑے مشہور ہندو راجگان آتے رہے۔ ان میں علاقہ کنجا کے راجہ کنجیال، علاقہ کریالی کے راجہ کرم چند اور کڑک چند اور راجہ الہان زیادہ مشہور ہیں۔ اس علاقے کی ایک مشہور ہندو رانی کور جان بھی مشہور ہیں جو کہ راجہ رسالو کی بہو تھی۔ اس نے اس علاقے کا نام گوجرا نگری رکھا تھا۔ گجرات کے ہندو راجہ نے کوروں اور پانڈوؤں کے درمیان ہونے والی مشہور لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ گجرات کے علاقے میں ہی شہر دولت نگری آباد ہوا جس کے مشہور حکمران راجہ سالبان اور راجہ گوپی چند بتائے جاتے ہیں۔ ہندوؤں کی پرانی پستکوں میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں گجرات شہر کا ذکر بار بار آیا ہے۔ ان پستکوں میں شہر ادے نگری کے ساتھ گجرات بھی لگا ہوا ہے۔ مورخین کے مطابق گجرات کے سنسکرت زبان میں معنی فیل بان کے ہیں، یعنی ہاتھی پالنے والے، کیونکہ ادے نگری کے ساتھ والا علاقہ ایسا تھا جہاں پر کثرت سے ہاتھی موجود تھے۔ پورس اور سکندر کی جنگ میں پورس نے ہاتھیوں کو ہی استعمال کیا تھا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہندو پستکوں میں جس گجرات کا ذکر کیا گیا ہے وہ پنجاب کا علاقہ گجرات ہے، نہ کہ بھارتی ریاست گجرات، کیونکہ ذکر شدہ گجرات کے ساتھ چناب اور جہلم کے درمیانی علاقے کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ تاریخی طور پر یہ ثابت شدہ ہے کہ پنجاب کا علاقہ گجرات بھارتی ریاست گجرات سے بہت پرانا ہے۔ برصغیر میں جب اسلام کی روشنی پھیلی تو گجرات کا یہ علاقہ ہندوازم کے اثرات سے نکل کر اسلام کے دامن میں آ گیا اور یہاں پر موجود مختلف ہندو قبائل نے اسلام کو قبول کر لیا اور آہستہ آہستہ ہندو تہذیب و ثقافت یہاں سے ختم ہوتی گئی۔ جب اس علاقے میں سکھ دھرم کی آمد ہوئی تو باقی موجود کئی ہندو قبائل نے سکھ دھرم کو قبول کر لیا اور ہندوؤں کی تعداد مزید کم ہو گئی۔ قیام پاکستان کے وقت گجرات ضلع کا شمار ان علاقوں میں ہوتا تھا جہاں پر مسلمان بہت بڑی اور واضح اکثریت میں موجود تھے اور ہندوؤں کی تعداد بہت کم تھی۔ تقسیم کے بعد تمام ہندو یہاں سے بھارت کو نقل مکانی کر گئے۔ اب گجرات کے علاقے میں کوئی ہندو موجود نہیں ہے۔ ہندوؤں کے مشہور چیب خاندان اور سوبتی خاندان کا مرکز گجرات کا علاقہ تھا۔ بھارت کی مشہور ہندی رائٹر کرشنا سوبتی، مشہور بزنس مین اور رائٹر پرکاش ٹنڈن، بالی ووڈ کے مشہور فلمی گیت نگار اور کہانی نویس راجندر کرشن، مشہور پروڈیوسر ہرگوبند دگل، آریہ سماج تحریک کے مشہور ترین رہنما اور رائٹر لالا خوشحال چند خوشتر المعروف، مہاتما آنند سوامی سرسوتی، اردو زبان کے مشہور شاعر کشمیری لال ذاکر آف چندی گڑھ، اردو کے مشہور شاعر منموہن عالم اور مشہور صحافی رنبیر سنگھ کا تعلق بھی گجرات سے ہی ہے۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔